بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بالسند المتصل منا إلى إمام المحدثين أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه وأشرنا في ذرته أنه قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. یہ بخاری شریف کا آخری باب ہے. میں نے اس سفر میں 2 جگہ بخاری شریف کے ختم پر ایک بات ذکر کی کہ لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ بخاری شریف درسگاہ میں پوری پڑھاتے ہیں تو اس کے لیے جلسے کی ضرورت کیا ہے. یہ اور اشکالات کی دنیا تو بڑی بڑی ہے. بعض لوگوں نے ایک جملہ نقل کیا ہے کہ لفظ حسد ہر ایک کے لیے ہے. فرمایا نیک بنو گے تو برے حسد کریں گے اور برے بنو گے تو نیک حسد کریں گے. تو حسد تو اپنی جگہ مسلم ہے, اس کے ضمن میں اشکالات بھی مسلم ہیں. تو اشکال کی دنیا کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف فرما ہے اور ذوالخویسرہ نے جو منافق تھا اشکال کیا کہ آپ انصاف نہیں کرتے, عدل نہیں کرتے. حضرت نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ امین کون ہو سکتا ہے. یہ روایت آپ نے بخاری شریف میں پڑھی کہ مجھ سے زیادہ امین کون ہو سکتا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعنی اضرب عنقہ, اس کی گردن مار دوں. ہمارے شیخ یونس قدس اللہ سرہ میں جہاں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باب سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باب قائم فرمایا, جس پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مستقلا رسالہ لکھا ہے سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس پر مستقل رسالہ ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ یہودی نے آ کر آپ کو السلام علیکم کہا تو حضرت نے کہا وعلیکم. بظاہر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صریح طور پر نہیں کہا تھا, اس لیے کوئی فیصلہ حضرت نے اور نہیں فرمایا, بس دعا کا جملہ اختیار کر لیا. وہاں ہمارے شیخ یونس قدس اللہ سرہ نے جملہ فرمایا تھا کہ یہ اس وقت کی بھی بات ہے جس وقت غلبہ یہود تھا اور وہ مدینہ المنورہ میں شرارتوں میں ہر اعتبار سے, مالی اعتبار سے غلبہ تھا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت نے یہ جو اس وقت صرف دعا کا لفظ استعمال کیا وہ حالات کی موضوعیت کی وجہ سے کیا تھا. معلوم ہوتا ہے کہ حالات اگر اجازت دیں تو پھر اس صورت میں صرف دعا نہیں بلکہ اس کے آگے بھی قدم بڑھا سکتے ہیں, اس لیے کہ ہمارا سارا سرمایہ ہی ذات اقدس ہے.
اسے بڑھ کر کوئی سرمایہ ہمارے پاس ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ذوالخویسرا نے آپ پر اشکال کیا، حضرت نے فرمایا مجھ سے زیادہ امین کون ہو سکتا ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ اس کی گردن مار دو۔ فرمایا نہیں، انہ یصلی، نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا کم المصلی یصلی ولیس فی قلبہ ایمان، بہت سارے نماز پڑھنے والے ہیں جس کے دل میں کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے کسی کا دل چیر کر فتویٰ دینے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا۔ ہاں البتہ حضرت نے یہ ضرور فرمایا کہ اس کی قوم سے کچھ لوگ نکلیں گے، اگر اس کا زمانہ پالوں تو قتل عاد کی طرف قتل کر دوں گا۔ اس پر سوال یہ ہے کہ پھر حضرت نے اسی وقت جرحی کو کام کیوں نہیں دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت اس میں آنے والے حالات موجود نہیں تھے جو آئندہ چل کر کے پیدا ہونے والے تھے، اور جس کی بنیاد پر شریعت نے جو اجازت دی ہے وہ موجود نہیں تھا اس میں، اس لیے حضرت نے اس وقت کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اسی کی ذات سے پھر خوارج پیدا ہوئے۔ خیر یہ تو ضمناً بات اشکال پر یاد آ گئی کہ اشکال کی دنیا پھیلی پڑی ہے، دنیا میں ہر ایک پر اشکالات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ذات اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اشکالات ہی اشکالات کی دنیا ہے۔ ہاں ہمیں ضرور ایسے امور سے بچنا چاہیے جو اشکال کا ذریعہ نہ بنے، ہمیں اپنا احتیاط رکھنا، لیکن اس احتیاط کے باوجود اگر کوئی اشکال تو پھر اس کا کوئی جو ہے راستہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ بخاری شریف کا جلسہ اس آخری باب کے لیے، حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تو درسگاہ میں بھی پوری ہو جاتی ہے اور ہو ہی جاتی ہے، جو کچھ طلبہ کو کہنا ہوتا ہے وہ سب کچھ وہاں ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے جلسہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ چونکہ اس کے اختتام پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جمال الدین مزی رحمۃ اللہ علیہ علامہ اسیر الدین مزی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے 120 مسائل میں ختم بخاری کر کے دعا کی اور اللہ نے میرے 120 مسائل کو حل کر دیا۔ تو یہی صاحب وحدت النفوس رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مختصر البخاری میں اس پر لکھا ہے کہ اکابر کا تجربہ ہے 1200 سال سے کہ اس کے ختم پر دعائیں قبول ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اکیلے دعا کر لیتے، اس کے بجائے آپ کو بھی شریک کرنا چاہتے تھے، تو آپ کی شرکت ہو جائے دعا میں اور آپ بھی کچھ اللہ سے مانگ لیں، اس کتاب کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نواز دیں۔ اس لیے ہم ایک جلسہ کر لیا کرتے ہیں تاکہ اس کی برکت سے دعاؤں میں لوگ شریک ہو جائیں، باقی اور کوئی وجہ نہیں ہوا کرتی ہے بخاری شریف کے باب میں۔ بہرحال یہ آخری باب ہے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک بہت بھاری بھرکم ہے، بقول ہمارے حضرت کے ان کا مقام لوگ سمجھ نہیں پاتے، اس لیے جس مسلک کا چشمہ لگاتے ہیں اسی مسلک سے بخاری کو دیکھتے ہیں۔ کسی نے شافعیت کا چشمہ لگایا تو کہا بخاری شافعی ہے، اور کسی نے حنبلیت کا چشمہ لگایا تو کہا بخاری حنبلی ہے، اور کسی نے مالکیت کا چشمہ لگایا، دونوں نے کہا کہ مالکیت ہے۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاملی ثم المہاجر المدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میں نے بخاری کے ابواب کو دیکھا تو اکثر ابواب موافق للاحناف ہیں، یعنی اکثر ابواب پر اگر غور کیا جائے تو آپ کے وہ ابواب احناف کے موافق ہیں۔ شیخ یہ کہا کرتے تھے کہ جنہوں نے جیسا چشمہ لگایا ویسا نظر آیا، ورنہ میں علامہ داؤدی
اور انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کا قائل ہوں کہ آپ متحد مطلق ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب متحد مطلق ہے تو اپنا مسلک ہے اور اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے اپنی دلیل پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی آپ کی رائے حنفیہ سے مخالف، شافعیہ سے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے ان پر کوئی کلام کرنے لگ جائیں. یہ ایک بہت بھاری بھرکم امام ہے. تعالی جل شانہ و من والہ نے آپ کو ایک عظیم المرتبت کام کے لیے پیدا فرمایا، اور وہ کام یہ ہے کہ روایات صحیحہ کا مجموعہ جمع کرنا. یہ سر فہرست امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. ہاں، آپ کے بعد امام مسلم علیہ رحمہ اور ادھر اکابر ہے، لیکن روایات صحیحہ کا مجموعہ جو سب سے پہلے جمع کیا وہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور آپ نے جو اس کام کے لیے جفاکشیاں برداشت کی، ظاہر سی بات ہے کہ صحیح حدیث اور پھر اس سے مسئلہ مستنبط کرنا. ایک تو درجہ حسن کی روایت ہوتی ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی علیہ رحمہ استنباط مسائل فرماتے ہیں، تو اس درجے کی بہت سی روایات مل جاتی ہیں. لیکن صحیح روایت اور اس سے استنباط مسائل اور اس کے کرے شرائط اور ان شرطوں کے مطابق روایت کا لانا یہ ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے. لیکن امام نے صحیح روایتوں ہی سے استنباط مسائل فرمایا. یہ عجیب و غریب کمال ہے، اور اسی لیے ایک ایک روایت کو 10 12 مرتبہ یا 6 مرتبہ یا 5 مرتبہ، حتیٰ کہ بعض روایتوں کو 13 مرتبہ لا کر آپ نے مختلف مسئلوں کو ثابت فرمایا. روایت ایک ہی ہے لیکن اس سے مختلف مسائل کو ثابت فرمایا. ایک بات اور ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 5 لاکھ حدیثیں، 6 لاکھ حدیثیں کہاں سے آ گئی اتنی ساری احادیث. ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، فی قول 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی. امام بخاری علیہ رحمہ کے بات میں ہے کہ آپ کو 5 لاکھ حدیثوں کا مجموعہ یاد تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ساری روایات کہاں سے آ گئی. اصل میں حضرات محدثین کے وہاں روایت کا کوئی لفظ بدل جائے یا ایک راوی بھی بدل جائے تو وہ نئی روایت ہو جاتی ہے. تو بس اس بنیاد پر ایک ایک روایت میں کسی لفظ کے بدلنے کی وجہ سے یا کسی راوی کے بدلنے کی وجہ سے وہ ایک روایت نہیں رہی، وہ 20 روایتیں ہو گئی. اس اعتبار سے بہت زیادہ روایتیں ہو گئی. تو حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بھاری بھرکم امام ہے، بہت بڑی شخصیت ہے. آخری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں ہمارے حضرت شیخ نے بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ امام بخاری قیاس کے قائل ہے یا نہیں. فرمایا سارے شعراء لکھتے ہیں کہ آپ قیاس کے قائل ہیں، اس لیے کہ سب نے مسلکی چشمہ لگایا ہے، اس لیے سارے شعراء نے لکھا کہ آپ قیاس کے قائل ہیں. لیکن علامہ داؤدی رحمۃ اللہ علیہ اور انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ قیاس کے قائل نہیں. شیخ کہتے تھے میری بھی یہی رائے ہے کہ بخاری قیاس کے قائل نہیں ہے. ذم الرائے کہہ کر کے قیاس کی برائی فرمائی. یہ اور بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بخاری علیہ رحمہ قیاس کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ذم الرائے سے وہ قیاس مراد ہے جو نصوص کی موجودگی میں ہوتا ہے، یعنی نص کے ہوتے ہوئے قیاس کیا جائے، اس قیاس کی برائی کرنا. مطلقاً قیاس کی برائی نہیں کرنا. اس میں ایک باب ایسا قائم کیا ہے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. شیخ کی باتیں تو شیخ کی باتیں تھیں، بس شیخ کے درجے میں میں میرے حضرت کو مانتا ہوں. شیخ تو شیخ ہی تھے. گجرات میں جب کبھی بات آتی تھی تو فرماتے تھے یوسف سے کہنا.
یوسف سے کیا، یوسف سے رجوع کر. تو بہرحال بہت جگہوں پر رونا آتا رہتا ہے. شیخ کی باتیں ہی کچھ اور تھی. وہ علوم جو نکلتے تھے درس کے اندر، تو شیخ ایک مرتبہ کہہ رہے کہ شروع میں مجھے بخاری شریف ملی تو میری 33 سال کی عمر تھی. تو 2 عالم آئے اور میرے سامنے بیٹھے اور کچھ بات کرتے ہوئے آپس میں ایک نے دوسرے سے کہا مناسب تو ہے بخاری لیکن عمر چھوٹی ہے، یعنی تنزل کا. تو شیخ نے کہا کہ میں بیمار بھی تھا، دماغ بھی گرم تھا، کتاب بھی دیکھ رہا تھا اور ایسی بات کی. میں نے کہا ابو طاہر سلفی کو جانتے ہو؟ ان دونوں سے، ان دونوں نے کہا ہاں. کہا اچھا کتنی عمر میں وہ حدیث پڑھانے بیٹھے تھے؟ اب وہ سائیں وائیں کرنے لگے. حضرت کے الفاظ ہیں، وہ سائیں وائیں کرنے لگے. میں نے کہا 16 سال کی عمر میں وہ حدیث پڑھانے بیٹھے تھے، اور جس وقت وہ حدیث پڑھانے بیٹھے 3 لاکھ حدیث کے حافظ تھے. ابو طاہر سلفی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ نے کہا میں جواب دینا چاہتا تھا کہ چھوٹی عمر سے کیا لینا ہے، یہ تو انسان کی محنت سے مسئلہ ہے. اگر انسان کی اپنی محنت ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے، اور محنت نہیں تو ناکام ہوتا ہے. تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب اعتصام بالکتاب والسنہ میں ایک باب قائم فرمایا جہاں منبر رسول، قبر رسول وغیرہ کا ذکر کر کے 2.5 صفحے میں 15 یا 17 روایتیں لائے. اب بخاری کا مقصد کیا ہے اس باب سے؟ کوئی کہتا ہے کہ اجماع ثابت کرنا ہے، تو اس صورت میں بخاری کی رائے پھر یہ ہو جائے گی کہ اجماع مدینہ معتبر ہے، جو امام مالک کی رائے. کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا. شیخ کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باب سے ایک اختلاف چلا تھا کہ اکابر عراق کو علوم میں ترجیح حاصل ہے یا اکابر مدینہ کو علوم میں ترجیح حاصل ہے. یہ صحابہ کے دور کے بعد کا اختلاف. صحابہ بھی عراق میں، کوفہ میں، بصرہ میں تھے، مدینہ المنورہ میں بھی تھے، لیکن صحابہ کے بعد کے دور کا ایک مسئلہ. صحابہ کے دور کا نہیں، صحابہ تو اپنی جگہ مسلم شخصیات ہیں، تابعین کے دور سے. فرمایا اس مسئلے کو سب سے پہلے جس نے چھیڑا وہ امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ. امام محمد ابن حسن شیبانی نے کتاب لکھی، یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، الحجت علی اہل المدینہ. یہ کتاب ہے امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ چھپ چکی ہے، اپنے کتب خانے میں بھی موجود ہے. تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے بعد اس کے جواب میں کتاب لکھی حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. شاگرد نے استاذ کے مقابلے میں اس کتاب کے اوپر جواب دیا، الحجت لأہل المدینہ علی اہل العراق. اہل مدینہ کو حجت ہے، جو ہے فوقیت ہے اہل عراق پر. اور اس میں بہت سارے دلائل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دی. امام محمد بن حسن شیبانی کی کتاب 2 جلدوں میں ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی 2 جلدوں میں. شیخ کہتے ہیں کہ امام بخاری علیہ الرحمہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تائید کر کے امام محمد کی تردید کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے بعد میں یہ کہا کہ منبر رسول کا پتہ جو اہل مدینہ کو ہوگا وہ اہل عراق کو کیسے ہوگا؟ مقبر رسول کا پتہ جو اہل مدینہ کو ہوگا وہ اہل عراق کو کیسے ہوگا؟ اور فرمایا اس کے مطابق دلائل لاتے تھے. اور آخری روایت کے اوپر شیخ نے جملہ کہا تھا،
فرمایا زور سے تھپڑ مار کر نکل گئے. کیا آخری روایت جو اس بات میں پیش کی 2.5 صفحے کے اندر، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال ہوا میقات کے سلسلے میں، فرمایا کہ اہل مدینہ کا میقات ذوالحلیفہ ہے اور یمن کا میقات یلملم ہے اور فلاں کا میقات یہ ہے. تو سائل سوال کر رہا ہے کہ وہ میقات و اہل عراق، اہل عراق کا میقات. فرمایا لیس العراق فی هذا الزمان، عراق موجود ہی نہیں تھا اس وقت، تو کہاں سے ہوگا؟ فرمایا شیخ نے کہ یہ تھپڑ مانا کہ جس عراق کا وجود اور نبوت میں اسلام پر نہیں تھا ان کو ترجیح کیسے ہو سکتی؟ یعنی ایسی تحقیق پیش کرتے تھے. اچھا شیخ کہتے ہیں یہ میں نے اپنے گمان کے اعتبار سے سمجھا تھا، بعد میں علامہ ابن رجب حنبلی کی کتاب میں میری تقریر کی تائید ہو گئی کہ انہوں نے یہی لکھا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس باب سے یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں. پھر حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ایک عظیم المرتبہ شخصیت ہے. حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملہ فرماتے ہیں اپنے شاگردوں کو، فرمایا مجھے امید ہے کہ میری ایک بات پر اللہ میری بخشش فرما دے گی. اور وہ بات کیا ہے؟ آپ سوچو کہ وہ بات کیا ہے؟ کیا ایک کتاب ہے؟ کیا ایک محنتیں؟ کیا ایک جفاکشی؟ ان میں سے کوئی بات حضرت نے نہیں فرمائی. حضرت نے فرمایا میں نے اپنی زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی. فرمایا میں نے اپنی زندگی میں کسی کی غیبت نہیں. حضرت قاری صدیق صاحب باغوی نور اللہ مرکزہ گجرات میں تشریف لائے. میں حضرت کے درس میں شریک تھا. حضرت نے بھی یہ جملہ نقل کر کے فرمایا کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بخاری اپنے طلباء کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علوم سے فوقیت تم کو نہیں ہوگی، اللہ کے فرمودات سے فوقیت ہوگی. اگر مانو گے تو فوقیت ہے. بخاری کے یہ علوم تھے لیکن آپ نے اس میں سے کوئی بات پیش نہیں فرمائی. میں نے کتاب لکھی ہے، میں نے یہ کیا، اس پر میری مغفرت ہو جائے گی. محمد بن ایاس رحمۃ اللہ علیہ صاحب تہذیب الکمال لکھتے ہیں جب انتقال کا وقت آیا تو ان کی بہن رونے لگی. فرمایا بہن رو نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ مغفرت کرے گا. اور پھر ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں نے اس کونے میں بیٹھ کر 18,000 قرآن پڑھے. صاحب تہذیب الکمال ہے. معاف فرمائے میری اپنی ہی بات ہم کرتے ہیں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ پڑھنے پڑھانے ہی کو سب کچھ سمجھا اور اپنی ذاتی عبادت سے ہم اپنے آپ کو غافل کر کے بیٹھے ہوئے. نہ تلاوت قرآن ہے ہمارا، نہ نمازوں میں وہ شوق اور ذوق ہے، نہ رجوع اللہ کا مسئلہ ہے، نہ دو چار رکعت تہجد ہے. کچھ ہے ہی نہیں ہماری زندگی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اپنی ذاتی زندگی تعلق مع اللہ کے لیے اگر نہ ہو تو نبی علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتے کہ رات میں کھڑے رہ کر میرے سامنے عبادت کیجیے. اس سے برتر مبلغ کون تھا، معلم کون؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے علیحدہ ہو کر کے آپ مجھے یاد کیجیے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. معلوم یہ ہوتا ہے، قاضی ثناء اللہ بانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی یادوں کے لیے خلوتوں کی ضرورت ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے الگ ہو کر کے، اس لیے کہ جلوتوں میں رہتے ہوئے اللہ کی یادیں نہیں ہو سکتی. اور ساتھ ساتھ قائصہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد الطالبین میں فرماتے ہیں اپنے شیخ کے ملفوظ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کی، فرمایا جلوتوں میں ذکر خدا نہیں ذکر مخلوق رہتا ہے، خلوتوں میں ذکر خدا رہتا ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے آپ کو علیحدہ تھوڑی دیر کے لیے تو ہم کریں
کچھ تو تنہائی ہماری ہونی چاہیے کہ جن تنہائیوں میں ہم ہو اور ہمارا اللہ کچھ اس کا ذکر ہو، اور تنہائی میں بیٹھ کر کچھ اللہ اللہ کرنے والے کچھ اپنے معاصی کو یاد کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے حفاظت آئینہ و خالی ہے سباتن یذلہم اللہ یوم لا ظل الا ظل کے اندر آپ نے پڑھا جو 7 قسم کے لوگ ہیں ان میں وہ بھی ہیں کہ جو خلوت میں اللہ کو یاد کیا، اس کو اپنے گناہ یاد آ گئے اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر کے کہنے لگا کہ اللہ تیری نعمت کہاں اور کہاں ہے، حفاظت آئینہ، اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ تو کچھ تو ہماری خلوت ہونی چاہیے، ہر وقت جلوت ہی جلوت، لوگوں کے ساتھ مجمع ہی مجمع، ہر وقت ہنسی مذاق اور ٹھٹھے میں لگے ہوئے ہیں، کچھ نہیں تو مستقل فون پر لگے ہوئے ہیں اور ہر وقت فون کی دنیا میں مشغول ہیں۔ وہ بھی تو ایک ساتھی ہی ہے جلوت کا، وہ بھی ایک جلوت کا ساتھی۔ اس لیے اپنی تربیت کی جائے اور اپنی ذات کو بنایا جائے کچھ اللہ کے لیے۔ تو بہرحال حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، حتیٰ کہ شراح حدیث لکھتے ہیں کہ آپ کسی راوی پر کلام کرنے میں بھی بڑے احتیاط سے کام لیتے تھے۔ حافظ ابن حجر نے حدیث صحیح میں لکھا ہے کہ آپ کسی راوی پر کلام کرنے میں بھی احتیاط سے کام لیتے تھے، ایک دم سے فتویٰ نہیں لگا دیا کرتے، بلکہ بعض راوی ایسے بھی بخاری شریف میں ہیں کہ جن پر اشکال ہے، حتیٰ کہ اشکال یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ پکے رافضی ہے، شیعہ ہے، پھر بھی آپ نے ان کی روایت باب التصویر میں آپ نے جس روایت کو لیا ہے وہ کلام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی روایت کو اس لیے لیا کہ اولاً تو وہ اپنے مسلک کے داعی نہیں تھے جو شرائط محدثین میں سے، اور نمبر 2 دوسری بات یہ ہے کہ وہ غالی نہیں تھے، اپنے مسلک کے باب میں غلو نہیں تھا ان کا، بلکہ اپنے مسلک کے اندر احادیث کے باب میں جو ہے وہ ثقہ ثبت تھے۔ اس بنیاد پر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی روایت کو لیا ہے۔ تو بہرحال شعبۂ حدیث کہتے ہیں کہ آپ روایت پر کلام کرنے کے بعد میں بھی بہت محتاط تھے، ایک دم سے کسی پر فتویٰ لگا دے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کل ہمارا مزاج جو بنا ہوا ہے کہ ذرا سی بات سنی اور بے تحقیق اس پر فتویٰ لگا دے۔ حضرت کوئی نور اللہ مرتضی دہلی تشریف لائے، عشاء کی نماز باقی تھی، کافی وقت گزر چکا تھا، جو خدام شاگرد وغیرہ ساتھ تھے، عشاء کی نماز کے بعد میں پہلا مسئلہ تو پیش آیا، فرمایا جلدی جلدی حضرت کو نماز پڑھوا لیں پھر اطمینان سے کھانا کھائیں گے، جو ہمارا جملہ ہے۔ حضرت نے سنا، وضو کر کے تشریف لائے اور فرمایا بھائی پیارو اطمینان سے نماز پڑھ لو پھر جلدی جلدی کھانا کھا لیں گے۔ پورا جملہ ہی بدل گیا، یعنی نماز میں اطمینان ہونا چاہیے، نہ یہ کہ کھانے میں اطمینان۔ وہ اذا حضر العشاء والعشاء کی طرف اشارہ ہے کہ کھانے میں جلدی ہو اور اس کے بعد نماز اطمینان سے۔ پھر شاگردوں نے کہا کہ فجر کی نماز یہاں قریب کی مسجد میں جو ہے ایک بدعتی عالم ہے، ان کے پیچھے پڑھنا مناسب نہیں ہے، وہ تو حضرت کو ویسے بھی کفر کا فتویٰ دیتا ہے، تو ہم فلاں مسجد میں پڑھیں۔ فجر کے وقت میں حضرت نے فرمایا بھائی کہاں نماز پڑھے؟ کہاں قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے؟ فرمایا مسجد تو ہے حضرت، فرمایا وہیں پڑھ لو نماز ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا فقیہ وقت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت گنگوہی کا مقام شامی سے بڑا ہوا ہے، یعنی شاہ صاحب جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ جو ہے ایک دم کا نہیں ہوتا ہے، وہ بڑا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت گنگوہی کا مقام جو ہے اس میں علامہ شامی سے بڑا ہوا ہے، تو فرمایا شامی کو جزیات پر عبور ہے
حضرت گنگوئی کو اصول پر عبور، تو جس کو اصول پر عبور ہوگا وہی اعلیٰ درجے کا فائل کہا جائے گا۔ اسی لیے علامہ شامی حضرت مفتی شامی کا وہ جزیہ دیکھا جہاں پر قبر کے اوپر لکڑی ڈالنے کی روایت آئی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامی نے فرمایا پھول ڈالنا جائز ہے۔ شامی نے لکھا ہے کہ پھول ڈالنا جائز ہے قبر پر، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ اس پر عمل کرتے ہوئے جب تک تازہ رہیں گے وہ دعا کرتے رہیں۔ شاہ صاحب نے اس پر جو تجزیہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شامی پر شاہ صاحب ہی چاہت تھا کہ وہ تجزیہ کرتے۔ فرمایا شامی شام میں رہتے تھے اور شام میں تصوف کا غلبہ تھا۔ تحقیق دیکھیں، شام میں تصوف کا غلبہ تھا، اور جہاں تصوف ہوتا ہے وہاں بدعتیں بھی ہوتی ہیں۔ جہاں تصوف ہوتا ہے وہاں بدعتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا شامی اپنے علاقے کی بدعت سے مرعوب ہو گئے، اور یہ جزیہ لکھ دیا ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف طور پر منع کیا کہ اولت تو اس حدیث ہی سے لکڑی ڈالنے کا، لکڑی رکھنے کا جو مسئلہ ہے وہ ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، وہ حضور کی حضرت نے لعلہ کا لفظ استعمال کیا۔ پھر پھول رکھنے کے اندر تو اعجاز و اکرام ہے، لکڑی رکھنے میں اعجاز و اکرام نہیں۔ پھر حضرت کو تو پتہ چل گیا تھا کہ عذاب ہو رہا ہے، ہم کو کہاں پتہ چلتا ہے کہ عذاب ہو رہا ہے؟ اس لیے حضرت گنگوئی نے فرمایا کوئی شکل نہیں ہے اس کی، فرمایا یہ ہے اصول۔ شامی جو ہے اپنے علاقے کی بدعت سے مرعوب ہو گئے، اور مرعوب ہو کر کہ یہ بات آپ نے لکھ دی ہے۔ بہرحال یہ تجزیہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے حضرت بھی جب تجزیہ فرماتے تھے تو کتابوں کے باب میں جب کہتے تھے کہ فلاں فلاں سے لیتا ہے اور فلاں آدمی فلاں سے اٹھا، کہتے تھے صاحب روح البیان لٹ گھسیٹ کر کے چوری کرتا ہے۔ شیخ نے کہا تھا کہ صاحب روح البیان لٹ گھسیٹ کرتا ہے، یہاں سے وہاں سے لیا۔ بخاری شریف جلد اول کے اندر کتاب الوحی میں جو روایت پڑھی، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ لکھا کہ واقعہ جو ہے تورات انجیل کو لکھ کر کے سمجھاتے تھے، یکتب بالعبرانیہ یا بالعربیہ دونوں ہی قول ہے، تو وہاں حافظ صاحب نے لکھا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اگلی کتابیں حفظ نہیں ہوتی تھی۔ یہ اس سے جملہ لکھا ہے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم کا خاصہ ہے کہ لوگ اس کے حافظ بنتے ہیں، یہ اگلی کتابوں کے اندر نہیں تھا، اگلی کتابوں کی حفظ کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ یہ حافظ صاحب نے لکھا، شیخ نے اس کو نقل کیا اور فرمایا یہ بات اصل میں ابن تیمیہ نے کہی، حافظ صاحب نے نام نہیں لیا۔ یہ اصل کتاب پر حضرت پہنچتے تھے اور کہتے تھے یہ بات ابن تیمیہ نے لکھی ہے، لیکن حافظ صاحب نے نقل تو کر دیا لیکن نام نہیں دیا، اور وہیں پر فرمایا جس کی بات ہو اسی کی طرف منسوخ کرو، اس سے علم میں برکت ہوگی۔ بلا وجہ کے کسی کی بات پڑھ کر کے ہم آ گئے اور ہم کہتے ابھی ابھی میرے دل پر الہام ہوا۔ یہ آج کل کے مسائل ہیں کہ ابھی ابھی ایک شعر بن گیا، وہ شعر کہیں سے پڑھ کر کے آیا تھا اور اپنی طرف نسبت کر، اس سے علم میں برکت نہیں ہوتی۔ جس کا علم ہو اسی کی طرف، جس کی بات ہو اسی کی طرف منسوخ کیا جائے۔ پورے درس میں ایک بات ایسی تھی جو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، شیخ نے 45 سال تک جب اس بات پر پہنچتے تھے فوراً فرماتے تھے یہ حضرت مولانا علی میاں صاحب کی بات ہے، تو جس کی بات ہو اسی کی طرف منسوخ کیا جائے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہرحال میں نے ساری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی ہے، اللہ اس بیماری سے ہم سب کو بھی بچائے۔ آپ نے اپنی پوری کتاب میں حق کی ترجمانی فرمائی اور حق کو ثابت کیا، اور ان تمام فرق ضالہ کو، چاہے وہ جہمیہ ہو، قدریہ ہو، معتزلہ ہو، مرجیہ ہو، خوارج ہو، ہر ایک کی تردید فرمائی اور دین و ایمان کو صراط مستقیم کی طرف پیش فرمایا۔
کہ یہی سیدھا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کون سا؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، بس یہی سیدھا راستہ ہے۔ آپ نے اپنی پوری کتاب میں اسی بات کو ثابت فرمایا۔ رہ گئے جزئی مسائل میں اختلاف، اور بعض جگہوں پر قال بعض الناس سے اشکال، یہ حقیقت میں احکام حق و ابطال باطل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جزئیات کے اختلاف کا مسئلہ ہے، جو ایک گھر کا مسئلہ ہوا کرتا ہے کہ ابا کی کچھ رائے ہوتی ہے، بیٹے کی کچھ رائے ہوتی ہے، امی کی کچھ رائے ہوتی ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ احکام حق و ابطال باطل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ گھر کے جزئی اختلاف کا مسئلہ ہے کہ حضرت الامام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اجتہاد سے اس مسئلے کو ثابت فرمایا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی رائے کچھ یہ تھی، اس لیے آپ نے قال بعض الناس کہہ کر اس کی طرف اشارہ فرمایا، لیکن اس انداز سے وہاں بھی کلام کیا ہے کہ حضرت امام صاحب یا مسلک احناف یا ایک دو جگہوں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تردید فرمائی ہے، کہیں پر احترام اور عزت کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے، ایسے الفاظ کہیں استعمال نہیں کیے جس کی وجہ سے اکابر کی شان میں کوئی مسئلہ ہو جائے۔ اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے، اولاً تو ہمارے پاس دلائل ہی کیا ہے کہ ہم کسی سے اختلاف کریں گے، لیکن اگر بالفرض و تقدیر ہم اگر کسی سے اختلاف بھی کریں تو اختلاف کے دائرے میں اختلاف ہو، ان کی عظمت پر کوئی اشکال نہ ہو، ان دونوں کی یا اس شخصیت کی عظمت پر۔ آپ نے بخاری شریف میں پڑھا، بار بار روایت پڑھی آپ نے کہ جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب عثمان کے لیے مکہ المکرمہ حج میں گئی تھی، اور وہیں سے اختلاف رائے حضرت علی سے ہو گیا، اور وہاں سے 1000 کا لشکر لے کر کے چلی ہے بصرہ، اور بصرہ اس لیے گئی تاکہ وہاں جا کر کے لشکر تیار کرے۔ تو جب حضرت عائشہ امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہاں پر حضرت عمار اور حضرت حسن ان دونوں کو بھیجا کہ جاؤ تم وہاں جا کر کے حقیقت کو بیان کرو۔ اصل میں جو بنیادی بات پیدا ہو گئی تھی وہ یہ تھی کہ قاتلین عثمان علی کے ساتھ ہیں، اور علی اپنی خلافت برقرار رکھنے کے لیے جو ہے نظر انداز کر رہے ہیں، بس یہ ایک بات تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں۔ اس لیے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ قاتلین عثمان سے بدلہ لیا گیا، پھر آگے مسئلہ ہوگا۔ تو اس سلسلے میں لشکر کی ضرورت تھی تو بصرہ تشریف لے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے۔ جامع مسجد کے ممبر پر جب کھڑے ہوئے ہیں تو عمار نیچے کی سیڑھی پر ہے ممبر پر، اور حسن اوپر کی سیڑھی پر ہے۔ حافظ صاحب نے عجیب بات وہاں کھولی، فرمایا عمار نے نواسے رسول کے احترام کو یہاں بھی کھڑے رہنے میں برقرار رکھا، کہ حسن کو اوپر کھڑا کیا اور عمار نیچے کھڑا، اور پھر دونوں نے جو باتیں بیان کرنا تھا کہ امی جان توضع رسول فی الدنیا و فی الآخرہ، اس پر کوئی اشکال نہیں، ان کا تقدس طہارت اپنی جگہ مسلم، کوئی اشکال نہیں، لیکن فی هذه المسئلہ قد ابتلی، اس مسئلے میں وہ آزمائش میں آ چکی ہے، یہ کہہ کر کے بات پوری نقل کی۔ جب بات نقل کی تو وہاں دو پرانے صحابی تھے، ابو مسعود بدری رضی اللہ، بخاری میں یہ روایت تم نے پڑھی، ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ جب ان کی تقریر پوری ہوئی تو ان دونوں بزرگوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ سے زندگی میں خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی سوائے اسی بات کی، یعنی عمار اور حسن کو یہ کہا کہ تمہارے امی جان کے مقابلے میں بات کر رہے ہو تو ساری زندگی میں خیر کے علاوہ تم سے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ تو ان دونوں بزرگوں نے کہا کہ آپ لوگ قدیم الاسلام ہو، معمر ہو، عمر میں ہم سے زیادہ ہو، آپ دونوں سے بھی ساری زندگی میں حق کی موافقت میں کبھی کوئی بات نہیں ہوئی، حق کی مخالفت میں کبھی کوئی بات نہیں ہوئی سوائے اس بات کی
یہ عمار و حسن نے کہا. جو کچھ باتیں ان کی ہوئی اپنی جگہ اختلاف اس لیے کہ ابو مسعود بدری کی رائے حضرت عائشہ کی طرف تھی, ابو موسیٰ اشعری کی رائے بھی یہی تھی پہلے حضرت عائشہ کی طرف. تو یہ جو کچھ باتیں ہوئی, جمعہ کا دن تھا, جمعہ کا وقت جب ہوا ہے تو جمعہ کے وقت سے پہلے ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت مالدار صحابی تھے. یہ بھی ایک بڑی طویل بات ہے. لوگ آج کل کہتے ہیں کہ مولویوں کو ایسے ہی فقیر بھگتو رہنا چاہیے, یہ غلط ہے. ہمارے اکابر ماشاءاللہ بڑی تجارتیں فرماتے تھے, بلکہ میں تو اب جگہ جگہ کہتا ہوں مولویوں کو تجارت میں آنا چاہیے, مشغلہ کم رکھیں لیکن رکھنا چاہیے. اس لیے کہ لوگ حضرت افضل تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملبوس کو پیش کر رہے ہیں کہ اگر اسی میں لگ جائیں گے تو بڑھائیں گے کیسے. میں نے کہا اس کو تھوڑا سا بدل دیا جائے کہ بڑھانا اصل رکھیں اور اس کو ضمن رکھیں, لیکن رکھا جائے تاکہ لوگوں کی جیبوں کی زکات پر نظر نہ ہو ہماری. ورنہ آج تذلیل کا زمانہ ہے, 10 روپے نہیں دیں گے کہ آپ کو بدنام کر دیں کہ ہم نے ان کا تعاون کیا, ہم نے ان کی مدد کی. اپنی ذلتی سے بچانا. ہمارے حضرت مولانا سعید صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ, دنیا جانتی ہے کہ ایسا عقلمند محترم گزرا ہے راندیر کے اندر. جب طلبہ فارغ ہوتے تھے تو حضرت نصیحت فرماتے تھے کہ پرانے کپڑے صحیح دھو کر کے پہننا, استری کر کے پہننا, اس لیے کہ تمہاری عزت علم کی عزت ہے اور تمہاری ذلت علم کی ذلت ہے. بلکہ حضرت تو فرماتے تھے کہ سامنے 5 روپے رکھنا تاکہ لوگ دیکھیں کہ مولوی کے پاس پیسے ہیں, ورنہ تو تمہارے علم کی توہین ہوگی. اور فرمایا علم کی تذلیل سے بچاؤ, اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے, اس کو ذلیل نہ ہونے دو اپنے علم کو. اس کے لیے جو تدبیر اور جو شکل ہو سکتی ہے کرنا چاہیے. تو بہرحال ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی تھے. اپنے غلام کو بھیجا کہ گھر جاؤ اور بہترین قسم کے 2 جوڑے لے آؤ. لائے گئے, ایک حضرت عمار کو پہنایا اور ایک حضرت حسن کو پہنایا, اور دونوں کو پہنا کر کہا کہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا چلو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے. ساتھ ساتھ گئے, چاروں کے چاروں. معلوم ہوتا ہے اختلاف رائے اپنی جگہ تھا لیکن دلوں میں محبت کود کود کر بھری ہوئی. آپ انداز لگائیں اکابر کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں اختلاف رائے مسلم ہے, لیکن وہ لوگ جو ہیں اپنے دلوں میں تکبر اور غدورت اور نفرت اور کینہ یہ لے کر کے نہیں چلتے تھے. بس وہ وقتی طور پر مسئلہ کو پیش کرنا تھا, وہ کر دیا, اس کے بعد بات ختم ہو گئی. تو بہرحال حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری کتاب میں حق کی ترجمانی فرمائی اور فرق ضالہ جتنے تھے ان تمام کی تردید کی اور دین قیم کو پیش فرمایا, ایک سیدھے دین کو پیش کیا اور فرمایا کہ یہی وہ دین ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں. آخری کتاب آپ نے قائم فرمائی کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ. اس میں خاص طور پر صفات خداوندی پر آپ نے بحث فرمائی. صفات خداوندی کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل اور بھی بیان فرمائے آپ نے. اس کتاب میں ایک باب قائم کیا, باب السؤال باسماء اللہ تعالی, اللہ کے نام سے سوال کرنا. یہ اتنا دقیق بات ہے, اتنا دقیق بات ہے کہ عجیب و غریب یہ بات ہے. السؤال باسماء اللہ تعالی شرح قائم میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں ایک بحث آتی ہے کہ اللہ کا نام جو ہے وہ عین ذات ہے یا غیر ذات ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ کا نام عین ذات ہے یعنی عین اللہ ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ ہے. بہرحال یہ ایک دقیق بات کی طرف امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ فرمایا. باب کا خلاصہ مجھے بھی کچھ آتا نہیں تھا اور یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا, اس لیے کہ امام بخاری نے جس انداز سے اس زمانے میں آئینہ دارالعلوم پرچہ نکلتا تھا دارالعلوم دیوبند سے, اس میں علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے ایک کولم آیا اس میں, اور اس کا عنوان تھا میرے حضرت مولانا ادریس کاندلوی کے درس کی جھلک. یہ عنوان تھا, اور اس کے ضمن میں 2 یا 3 صفحے کے اندر حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی
بخاری شریف کے درس کے کچھ ابواب پیش کیے، اللہ کا کرنا کہ اس میں یہ بات بھی آئے. تو السؤال باسماء اللہ تعالیٰ اس بات پر حضرت مولانا ادریس صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے بہترین انداز میں سمجھایا. فرمایا دھوپ عین اللہ عین آفتاب نہیں ہے، لیکن آفتاب سے جدا بھی نہیں ہے. دھوپ آفتاب ہے تو دھوپ ہے، آفتاب نہیں تو دھوپ نہیں. تو دھوپ جو ہے وہ عین آفتاب نہیں لیکن آفتاب سے جدا بھی نہیں. فرمایا ٹھیک اس طرح لفظ اللہ عین اللہ نہیں ہے لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں ہے. اس لیے ذات تک پہنچنے کے لیے، مسمى تک پہنچنے کے لیے اسم کی ضرورت ہے. معلوم ہوتا ہے کہ لفظ اللہ بولنا یہ ذات اللہ ہی کو یاد کرنا. فرمائے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں السؤال باسماء اللہ تعالی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے سوال کرنا. معلوم ہوتا ہے کہ ذات خداوندی سے مانگنے کے لیے اس کے نام ہی کا ورد کیا جائے، اور جب نام کا ورد کریں گے تب جا کر کے ہم اللہ کی ذات میں مثال اے ہم کرتے رہیں تو اے کس کو کریں گے ہم جب تک کہ اس کا نام نہیں بولیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے اللہ کے اسماء کا ورد ضروری ہے. یہ اسی پر مولانا ادریس صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی کہ میرے حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے کہ یعنی علامہ انور شاہ صاحب فرمایا میرے حضرت شاہ صاحب یہ فرماتے تھے کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ذکر میں لفظ اللہ 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 کرنا، اگرچہ ابن تیمیہ نے اس کو صحیح نہیں لکھا لیکن شاہ صاحب فرماتے تھے کہ ذات ہی کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے اس کا بالکل جواز ہے. یہ بہترین دلیل جو ہے صرف لفظ اللہ کے اوپر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مولانا ادریس صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمائی. تو اور بھی مسائل اس کے اندر جیسے رؤیت باری تعالیٰ یوم القیامہ کا مسئلہ بھی، اسی لیے صاحب خیر جاری فرماتے ہیں کہ یہ آخری کتاب جو ہے یہ ایسی ہے جیسے ابن کلام ہوا کرتا ہے. شرح عقائد میں یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، اسی طرح یہ آخری کتاب ہے جس کے اندر ان سارے مسائل کو ذکر کیا گیا. رؤیت باری تعالیٰ پر بھی امام بخاری 3 روایتیں لائے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رؤیت باری تعالیٰ یہ متواتر روایات سے ثابت ہے اور قیامت کے دن ہمیں رؤیت ہوگی اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ تعالیٰ. ایمان ہو اور اعمال صالحہ ہو، خصوصاً ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی فجر اور عصر کی پابندی ہو. حضرت سے جب سوال ہوا کہ رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ کیا ہے تو اور پھر صحابہ نے یہ بھی پوچھا کہ ازدحام اور بھیڑ بھاڑ میں اللہ کو کیسے دیکھیں گے، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہر انسان جو ہے اپنی اپنی جگہ سے اللہ کو دیکھے گا، جیسے تم آفتاب اور چاند کو دیکھ لیتے ہو. لیکن حضرت نے فرمایا کہ عصر اور فجر کی پابندی، یہ 2 نمازیں ساری نمازوں کی پابندی کرنا ہے، لیکن حضرت نے ان دونوں پر بہت زور دیا اس لیے کہ یہ جمع ملائکہ کا وقت ہے. فجر اور عصر جو ہے وہ ملائکہ کے بہت زیادہ جمع ہونے کا وقت ہے، اس لیے اس پر خاص طور پر زور دیا گیا. تو رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ بھی ثابت فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ ناظر نظر ہے تو نظر تو مختلف ہوا کرتی ہے. ایک نظر ہوتی ہے نظر انتظار. نظر انتظار کا مطلب میں نے وقت دیا تھا 10 بجے کا اور میں 10:15 پر بھی نہ پہنچ پاؤں تو حضرت مولانا ایوب صاحب ہمارے محترم صاحب نظر کرتے رہیں گے ابھی نہیں آئے کیا مسئلہ ہے. تو یہ تکلیف کا مسئلہ ہے اور جنت تکلیف سے پاک ہے. معلوم ہوتا ہے کہ نظر انتظار نہیں ہوگی وہاں، یہ ہے ہی نہیں، نظر انتظار کا وہاں مسئلہ ہی نہیں ہے بس. اور ایک نظر ہوتی ہے نظر شفقت. نظر شفقت کا مطلب ہوتا ہے کسی پر رحم آ جائے تو ہم اس پر شفقت کی نظر ڈالتے ہیں. فرمایا قیامت کے دن اللہ کی طرف نظر تو ہوگی لیکن نظر شفقت تھوڑی ہی ہوگی. بھلا اللہ پر کون شفقت کرے گا؟ وہ تو خود ہی ہم پر شفقت کرنے والا ہے، وہ خود راحم ہے، ہم مرحوم ہیں، وہ تو خود ہی رحم کرنے والا ہے. ہمارے حضرت مولانا ابراز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رحم پر مجھے آیا. حضرت فرماتے تھے کہ 2 لفظ ہیں جس میں بڑی وسعت ہے، ایک رحم اور ایک حرم. ایک رحم
اور ایک حرم. فرمایا دونوں میں بڑی وسعت. حرم میں 1 لاکھ ہو تو بھی سما جائے, 25 لاکھ ہو تو بھی سما جائے. اسی طرح حرم کا مسئلہ, رحم کا مسئلہ ایسا ہے, حروف کو تھوڑے سے آگے پیچھے کر لو. رحم کا مسئلہ ایسا ہے کہ 1 مہینے کا بچہ بھی سما جاتا ہے اور 9 مہینے کا بچہ بھی سما جاتا ہے. تو ان دونوں میں بڑی وسعت ہے. پھر حضرت فرماتے تھے کہ رحم میں جو رہتا ہے یعنی ماں کے پیٹ میں, وہ ہوا مرحوم, اس میں مفعول. تو فرمایا وہاں بھی مرحوم ہے اور قبر میں بھی مرحوم ہے, تو دنیا میں ظالم کیوں بنا ہے؟ یہ فرماتے تھے کہ قبر میں بھی مرحوم اور رحم میں بھی مرحوم, تو پھر یہ بیچ کی دنیا میں ظالم کیوں بنا؟ فرمایا دنیا میں بھی مرحوم بن کر کے رہنا چاہیے تاکہ اللہ کی نگاہ شفقت رہے اس کے اوپر. تو نگاہ شفقت تو ہوگی نہیں تعالیٰ جل شانہ پر, تو نہ نگاہ شفقت ہے نہ نگاہ انتظار ہے, تو نہ محالہ ماننا پڑے گا کہ نگاہ رویت ہی ہوگی, نظر رویت ہی ہوگی. بس اللہ کو دیکھنا ہی دیکھنا ہوگا. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ جاتے تھے, رافضی لوگ قائل نہیں تھے. شیعہ جو ہے نا وہ رویت خدا بندی کے قائل نہیں ہے. تو ایک طالب علم بحث کر رہا تھا ایک رافضی سے, شاہ صاحب کا گزر ہوا, بحث سنی تو شاہ صاحب نے فرمایا بیٹے ٹھہرو میں اس کو جواب دیتا ہوں. پھر شاہ صاحب نے فرمایا کہ اچھا تیرے دل میں تمنا ہے یا نہیں اللہ کو دیکھنے کی؟ بھائی کوئی تمنا ہے؟ وہ کہنے کا بڑی تمنا ہے لیکن دلائل منع کر رہے ہیں. لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار, یہ دلائل منع کر رہے ہیں. ورنہ بڑی تمنا ہے کہ میں اللہ کو دیکھوں. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمنا ممکنات کی ہوتی ہے, محالات کی نہیں ہوتی. معلوم ہوتا ہے کہ رویت خدا بندی ممکن ہے, اور جو چیز ممکن ہے اس کو احادیث مبارکہ اور قرآن نے ثابت کر دیا کہ وہ ممکن الوجود ہے, محالات الوجود کا مسئلہ ہے. ایک چھوٹے سے جملے میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رویت خدا بندی کو ثابت کر دیا. تو بہرحال اس کتاب میں آخری کتاب توحید میں آپ نے اور بھی باتوں کو ذکر فرمایا. زیادہ زور جو آپ نے دیا ہے وہ صفات خدا بندی پر دیا ہے, اور فرقہ جہمیہ, فرقہ قدریہ جو صفات خدا بندی کا انکار کرتے تھے ان کی تردید کی. اب جب عقل ماری جاتی ہے تو دلائل سمجھ میں نہیں آتے. وہ کہنے لگے کہ متعدد نام مانیں گے تو متعدد خدا ماننا پڑے گا, حالانکہ تعدد اسما سے تعدد ذوات لازم نہیں آتا ہے. یعنی نام بہت سارے ہوں اس سے ذات کا متعدد ہونا لازم نہیں آتا, لیکن صفات خدا بندی کا انکار کیا. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے ابواب قائم کر کے صفت رحمت کو, صفت خالقیت کو, اور صفت عظمت کو, صفت علم کو, ان ساری صفات کو ثابت کروایا. اور اخیر میں زیادہ تر زور آپ نے دیا اس مسئلے پر جس میں آپ کا اختلاف ہوا, جو میں بخاری میں آپ کو بتا چکا ہوں, جس میں غالی حنابلہ نے بہت غلو کیا تھا اور موجودہ قرآن کو بھی جو ہے صفت خدا بندی کہہ دیا تھا. اس کی پھر آپ نے تردید فرمائی, چونکہ یہ آپ کے اختلاف کا ذریعہ بنا تھا, آپ کے نیشاپور سے نکلنے کا ذریعہ بنا, آپ کے حالات کا ذریعہ بنا, تو پھر آپ نے صفت کلام کو ثابت ضرور فرمایا, لیکن یہ کہا کہ وہ کلام جو لوح محفوظ میں ہے وہ اللہ کی صفت ہے, باقی یہ اس کا عکس ہے, یہ تمہارا پڑا ہوا, تمہارا لکھا ہوا, تم فانی ہو. واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا, تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا, تو تم فانی ہو تو تمہارے اعمال بھی فانی ہے, حدث ہے یہ, تو اس کو تم کیسے اللہ تعالیٰ کی صفت کہو گے؟ اس پر بڑا زور دیا اور اخیر میں اس بات پر پہنچے. اس سے پہلے صفت خدا بندی پر ایک بات سمجھ, تعالیٰ جل شانہ کی صفات کا اصل مظہر جو ہے وہ 2 شخصیات ہیں. نمبر 1 انبیاء, نمبر 2 ملائکہ. یہ براہ راست اللہ کی صفات کا مظہر ہے, انبیاء کرام اور ملائکہ. اور باقی جتنے لوگ ہیں دنیا میں وہ ان دونوں کے واسطے سے ذل صفات خدا بندی ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات کا سایہ ہے. حقیقت میں اولاً مظہر, یہ پوری بحث حضرت قاضی سلام اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ اولاً اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا اصل جن کو مظہر بنایا ہے وہ یہ ہے ملائکہ اور انبیاء. لیکن بات یہ ہے
کہ ملائکہ ترقی نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اس سے پہلے کیا ہے معلوم، جس میں اللہ نے فرمایا نہیں کیا کہا، ہاں وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، فرشتے کہتے ہیں وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ، ہمارا مقام معلوم ہے، بس ایک حد ہے ہماری، اس سے آگے ہم نہیں۔ تو اصل مذہب دونوں ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ ترقی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا انبیاء کو اور ملائکہ وہ ترقی نہیں کر سکتے، ان کو ایک مقام پر رکھ دیا گیا ہے، اس لیے فرمایا کہ انبیاء خواص سے ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ جو مقام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ترقی و ترقی رفع درجات ان کے ہوتے جاتے ہیں، وہاں تک ملائکہ نہیں پہنچ سکتے ہیں، بس ان کو ایک متعین جگہ۔ اب اس کے بعد امت میں جتنے لوگ ہیں یہ ذل صفات خداوندی ہے، لیکن بواسطہ انبیاء و ملائکہ۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں اسی لیے ان ذلات صفات ذل صفت والوں کو چاہیے کہ انبیاء پر بھی ایمان رکھے اور ملائکہ پر بھی ایمان رکھے، اس لیے کہ ان سے ہٹ کر تم ذل صفت خداوندی ہی نہیں بن سکتے۔ عقائد میں جو فرمایا کہ ملائکہ پر بھی ایمان اور انبیاء پر بھی ایمان، فرمایا انہی کے واسطے سے تو ہم سایہ بن رہے ہیں اللہ کی صفات کی، تو ان دونوں پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ اب اللہ جل شانہ کی صفت ہادی بھی ہے، مضل بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت جو ہے وہ مسلمان ایمان والوں پر بڑھتی ہے، اور مضل صفت اللہ کے نافرمانوں پر بڑھتی ہے، دونوں صفت۔ پھر فرمایا کہ ذل صفات خداوندی میں بڑی تحقیق کا صاحب نے بحث فرمائی، فرمایا ذل صفات خداوندی اللہ تعالیٰ کی یہ صفات کے جو سائے ہیں، یہ سائے اپنے نبی سے جہاں سے نور ظاہر ہو رہا ہے، جتنی اتباع میں لگیں گے جتنی اتباع میں لگیں گے، فرمایا اتنی ہی قربت خداوندی نصیب ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا کے خاکی انسان کا سردار بناتا ہے اور اپنا رازدار بناتا ہے، اسی کو غوث و قطب کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ذل صفات خداوندی کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں اپنے آپ کو بہت قریب لے گئے، اور جب حضرت کے قریب پہنچے تو اسی حضرت نے ہمیں وہاں تک پہنچا دیا، تو اللہ نے سردار بنا دیے خاکی انسانوں کے، اور فرمایا میں تمہارے ہاتھ میں، اللہ کہتا ہے میں تمہارے ہاتھ میں میرے حکم کے بعد یہ دنیا کو پیش کر رہا ہوں، اب تمہاری دعاؤں پر یہ بنے گی بھی اور تمہاری دعاؤں پر یہ بگڑے گی۔ فرمایا اسی کو غوث کہا جاتا ہے، اسی کو قطب کہا جاتا ہے، اسی کو ابدال کہا جاتا ہے۔ یہ سارے لوگ نہیں بن سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اتباع کرے گا۔ قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے صفات بھی آ کر کے رک گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوتا ہے مقام اتنا بڑا آپ کو دے دیا گیا، اتنا بڑا مقام آپ کو دے دیا گیا ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کوئی نظر نہیں کر سکتا، اور پھر آپ سے ورا اللہ کی ذات۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواجہ معصوم محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان اللہ تبارک و تعالی اقرب فی الوجود وَأَبْعَدْ فِي الْوِجْدَانِ۔ یہ اللہ کی ذات ہے، بس چھوٹا سا جملہ ہے۔ اللہ کی ذات وجود کے اعتبار سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ قریب ہے، میری ذات دلیل ہے اس کی، یہ دنیا دلیل ہے، یہ آسمان دلیل ہے، یہ چاند دلیل ہے، وجود کے اعتبار سے اللہ اقرب ہے، لیکن وجدان اور فہم کے اعتبار سے ابعد ہے۔ کتنا ابعد ہے؟ معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے الورا ثم الورا ثم الورا ثم الورا
الی آخرہ، فرمایا اس کے وجدان تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور جو وجدان پہ جائے گا وہ ضلالت و گمراہی میں جائے گا۔ اس لیے ظاہری دلائل کو دیکھ کر کے ہم صفات خداوندی کو مان لے، اس کا یقین کر لے، اور یہ پوری دنیا اسی کا مظہر بنی ہوئی ہے۔ رزاق ہے تو رزق ہمیں مل رہا ہے، غفور ہے تو مغفرت ہماری ہو رہی ہے، یہ سارے مسائل اسی رب کریم کی طرف سے ہمارے اوپر ہو رہے ہیں، اور ہم ذل ہیں، سایہ ہے، اور اصل مظہر صفات خداوندی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا وہ ہے، یعنی ساری صفات کو بھی میں وہاں سے لے کر دنیا میں تقسیم کر رہا ہوں، ساری صفات وہاں سے لے رہا ہوں، دنیا والوں کو دے رہا ہوں۔ اب تمہاری حیثیت ذل لینے کی جتنی ہوگی اتنا تم لیں گے، اب تمہارے اندر جتنی صلاحیت و استعداد ہوگی اس کے مطابق تم اللہ تعالیٰ کی صفات کو حاصل کرو گے۔ تو بہرحال یہ صفات خداوندی اپنی جگہ مسلم ہے۔ آخری بات پر آپ نے کتاب کو ختم کر کے ہم سب کو یہ سبق پڑھایا کہ قیامت کے دن وزن ہونے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں ایک انسان ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے، چھوڑو فیکٹری مدرسوں کا ہمارا مسئلہ کہ ہم مہینہ کام کرتے ہیں تو ہم سے بھی حساب لیا جاتا ہے کہ تم نے کتنا پڑھایا، کتنی حاضری، کتنی غیر حاضری۔ جب دنیا کے ہر جگہ پر حساب کا معاملہ ہے تو ہمیں جسم عطا کیا، اتنی بہترین زمین دی، آسمان دیا، اتنی ساری نعمتیں دی کھانے پینے کے لیے، بیوی بچوں کے اعتبار سے دنیا بھر کی چیزیں ہمیں عطا فرمائی، اور وہ حساب نہ لے، یہ عقل کے بھی خلافات ہیں۔ یعنی عقل بھی یہ تسلیم کرتی ہے کہ حساب ہونے والا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ کتاب کو پورا کر کے بالکل عقید میں اس بات کو اس لیے لائے کہ یہ آخری مرحلہ ہے، ویسے بھی یہ آخری مرحلہ ہے جو بعد الموت قیامت کے دن حاضری کے موقع پر ہونے والا ہے۔ اس لیے اس کو سب سے اخیر میں لا کر کے ہم سب کو کتاب ختم کرتے کرتے ہمارے ذہنوں کو دستک دے گئے کہ ہر وقت پھونک مار کر چلنا قیامت میں حساب ہے۔ ہمارے مولانا تقی صاحب عثمانی دعوت برکاتہم نے کسی جگہ مجمع میں فرمایا کہ جس کو تم اللہ کے پاس ثابت کر سکتے ہو وہی بولو۔ دنیا میں بولنا بہت آسان ہے، وہاں ثابت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہاں تو ٹھیک ہے، ہم بول لیتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے فلاں کیا، اس نے فلاں کیا، لیکن جب دربار رب میں ثابت کرنے کا مسئلہ آئے گا ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے۔ فرمایا ثابت کر سکتے ہو تو بولو دنیا، اور اگر ثابت نہیں کر سکتے ہو تو پھر اس کو خاموش رکھو، بلا وجہ کہ اپنے آپ کو برائیوں میں مبتلا نہ کرو۔ اور ایک بات دوسری ہے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ سے اشارہ ہوا، ہم قیامت میں وزن کریں گے، گنیں گے نہیں۔ گننے پر مسئلہ نہیں ہے قیامت میں کہ 2 ملین لے کر آیا اس نے بخشش ہو جائے، اور 4 ملین لے کر آیا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ، اور جگہ جگہ اللہ نے وزن 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 ہی کہا۔ کیوں وزن کا کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گننے کے اعتبار سے تو ریاکار کے اعمال بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ریاکار ہے، اس نے دکھلاوے کے لیے بہت کیا ہے، تو گننے میں تو وہ آگے نکل جائے گا۔ اور متقی متبع سنت، وہ سنت کی روشنی میں چھوٹے چھوٹے عمل کرتا ہے تو یہ تو پیچھے رہ جائے گا۔ فرمایا نہیں، ہم وزن کریں، اور وزن میں ترازو بھاری ہوگی 3 صفت سے، ایمان ہو، اخلاص ہو، اور اتباع رسول ہو۔ یہ 3 صفت، ایمان ہو، ایمان کے بغیر کوئی وزن۔ نمبر 2 اخلاص ہو۔ ہمارے حضرت کا جملہ میں جگہ جگہ نقل کرتا رہتا ہوں، شیخ ایک جملہ فرماتے تھے، اگر تم دنیا والوں کے لیے کرتے ہو تو کیا معلوم جس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو وہ دیکھ بھی رہا ہے یا نہیں، اور اگر وہ دیکھ رہا ہے تو کیا معلوم وہ خوش بھی ہو گیا ہے، اور اگر وہ خوش بھی ہوا تو کیا معلوم کچھ دے گا بھی یا نہیں دے گا، یا واہ واہ کر دے گا، اور اگر دیا بھی تو کتنا دیا، شاید کی زبان میں 500,000 دے گا، کتنے دے گا وہ تمہیں؟ فرمایا اللہ کے لیے کرو گے تو وہ کالی رات میں بھی دیکھتا ہے،
جب کوئی نہیں ہوتا ہے تب بھی وہ دیکھتا ہے، اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے لیے ہے تو وہ خوش بھی ہوتا ہے، اور جب وہ خوش ہوگا تو وہ دے گا بھی، اور فرمایا اتنا دے گا کہ کسی کے در کا محتاج نہیں بننے گا۔ اسی کے لیے پھر ہم کیوں نہ کریں یہ تھوڑی دیر کی واہ واہ۔ ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے، وفات سے پہلے فرمایا کہ مجھے اب ڈر لگتا ہے کہ جنہوں نے میری واہ واہ کی ہے وہ مجھے قیامت میں نہیں چھڑائیں گے اگر ذات اقدس نے ہاتھ نہیں پکڑا۔ خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے تاریخ بغداد میں ان کی زندگی کو، فرمایا یہ جنہوں نے میری واہ واہ کی ہے نا کوئی میرا ہاتھ نہیں پکڑے گا۔ اسی لیے آج جو ہم دنیا والوں کی نقلیں اتار رہے ہیں، ایکٹروں کی نقل اتارتے ہیں، بال ان کے جیسے کٹوا رہے ہیں، کھلاڑیوں کی نقل اتار رہے ہیں، کرکٹروں کی، اور ان کی طرح لباس اور تہذیب بنا رہے ہیں۔ ہماری بچیاں یہ عیاش اور فحاش عورتوں کی نقلیں اتار کر لباس پہن رہی ہیں۔ ان میں سے کوئی قیامت میں ہم کو نہیں بچائے گا، اگر بچائیں گے سفارش کی شکل میں تو محمد رسول اللہ۔ تو پھر ذات اقدس ہی کا ہاتھ ہم کیوں نہ پکڑ لیں، اللہ کے نبی کا ہاتھ کیوں نہ پکڑ لیں۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے اس کو اخیر میں لائے کہ اعمال کا وزن ہوگا، اور وزن ہوگا ایمان، اخلاص اور اتباع سنت سے، اس کے بغیر وزن ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر جیسے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ بھی تحقیق پیش کرتے ہیں، لفظ قسطاس آیا موازین القسط، تو اس سے مطابق کچھ بحث کر لی، ورنہ ہمارا بنی آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجاهل۔ وبه قال حدثنا احمد بن اشقاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ سارے لوگ پڑھ لیں سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں، اور وہ دو ہیں سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم۔ یہ شوقیہ کلام جو ہے آپ نے مختصر میں پڑھا تشویق کے لیے، شوق پیدا کرنے کے لیے۔ ہمارے جلالین کا امتحان لیا تھا حضرت مولانا شیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ حسینیہ میں تشریف لائے تھے، تو جلالین ان کے حوالے 4 گھنٹے تک ہندی کی زندگی، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ تشویق کس کو بولتے ہیں، پھر اس کی مثال لاؤ، کچھ نہیں، بس حضرت جو ہے اور دورے میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سال ہمارے محترم صاحب کو نہ معلوم کیا دل میں آ گیا کہ سارا تقریری امتحان کوئی تحریر نہیں، تو ترمذی حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دی تھی۔ اب مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو بیٹے ایک حدیث پڑھو ترجمہ کرو ہو گیا، بیٹے ایک حدیث پڑھو ترجمہ کرو ہو گیا، بس وہ مسئلہ 1 گھنٹے میں امتحان حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نے پورا کر دیا۔ اب 11 ساڑھے 11 بج گئے، ادھر معاشر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوڑ ہی نہیں رہے، تو مولانا ذوالفقار صاحب تشریف لائے اور فرمایا مولانا کرایہ ہی کے پیسے ملیں گے، چھوڑ دو، اس سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا، چھوڑو۔ تو معاشر صاحب نے تو وہاں تشویق پر جو ہے معاشر صاحب نے بہت ساری مثالیں دی تھی کہ بھئی شوق پیدا کرنے کے لیے۔ تو یہ کلام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہت سی جگہوں پر شوق دلانے کے لیے، آپ نے مسلم میں بخاری میں روایت پڑھی، حضرت نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں جتنے لوگ جانے والے ہیں اس میں ربع میری امت ہو۔ صحابہ نے فرمایا سبحان اللہ، حضرت نے فرمایا نصف ہوگی، صحابہ نے فرمایا اللہ اکبر، فرمایا 2 ثلث ہوں۔ وہاں یہی امام نووی نے اشکال کیا کہ پہلے سے کیوں نہیں بتا دیا جتنے جانے والے تھے۔ اخیر میں حضرت نے فرمایا جنت میں جانے والی 120 صفیں ہو، اس میں سے 80 صف میری امت کی، اور
40 صفحے اور یہ ساری امت کی، اب وہ سب کتنی بڑی ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ سب کتنی بڑی ہوگی۔ تو وہاں امام نووی کہتے ہیں کہ پہلے ہی سے کیوں نہیں بتا دیا؟ فرمایا اگر ایک دم پہلے یوں کہہ دیتے کہ 80 سب، تو بس ایک ذرا سا شوق ہوا، مسئلہ ختم۔ حضرت بار بار شوق دلانا چاہ رہے تھے، اس لیے بتدریج ترقی فرما رہے تھے۔ یہی یہاں بھی تشویق کے لیے حضرت نے یہ نہیں کہہ دیا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو اس پر یہ ملے گا، نہیں۔ حضرت فرماتے یہ دو کلمے ہیں محبوب ہیں، رحمان کو محبوب ہے۔ اب دل میں شوق ہوا کہ رحمان کو محبوب ہے تو پھر ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ وہ کیا کر حضرت اب بھی نہیں بول رہے، یہ تو ہمارے سامنے حدیث آ گئی اس لیے ہم کو معلوم ہے، ورنہ صحابہ کرام کو کہاں معلوم تھا۔ تو فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت آسان ہے، کوئی بوجھ نہیں پڑے گا۔ اور شوق ہوا کہ اچھا اتنے آسان ہیں اور پھر رحمان کو محبوب، اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب آسان ہے تو جو ہے کوئی ثواب زیادہ نہیں ہوگا، وزن کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت بھاری ہوں گے وہ۔ یہ ثقیلتان فی المیزان بخاری کے دعوے کی دلیل ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، یہی کلمات تولے جائیں گے۔ یہ آپ کی دلیل ہے، اور آپ کا دعویٰ اور دلیل کا انطباق یہی مشکل ہوتا ہے۔ تو ثقیلتان فی المیزان، جب خوب شوق پیدا ہو گیا صحابہ میں تو فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ اللہ کو کیوں محبوب نہ ہو؟ دنیا میں آپ کو کہوں کہ آپ عیوب سے پاک ہیں اور آپ کی یہ تعریف وہ تعریف تو شاید بندی بھتنے لگتی ہے۔ جب دنیا کا حال یہ ہے کہ ذرا سی تعریف پر ہم خوش ہو جاتے ہیں تو رب کریم ان اللہ یحب المدح، اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ جب میں باندھا حضرت کو لے کر گیا، حضرت نے اس پر جو تقریر فرمائی ہے خدا پاک کی قسم سارا مجمع ہو رہا تھا۔ حضرت علی صدیق صاحب آدمی نور اللہ مرتضی اٹھ کر کے آ گئے اور ہاتھ لیا شیخ کا چاروں درس میں، اور شیخ کے ہاتھ کو بہت دیر تک یوں چومتے رہے۔ یہاں حضرت نے ایک جملہ فرمایا تھا، سبحان اللہ کی ذات پاک ہے، فرمایا بندہ اللہ کی طہارت کو بیان کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو ظاہر کو بھی پاک کرتی ہے اور باطن کو بھی پاک کرتی ہے۔ سبحان اللہ کی ذات بالکل پاک ہے، کوئی عیب نہیں اس میں، وہ تمام عیوب سے پاک ہے۔ اور وَبِحَمْدِهِ، ساری تعریف اسی اللہ کے لیے۔ ہماری جتنی تعریف ہو رہی ہے دنیا میں اس کے وہ تعریف اللہ ہی کے لیے۔ اچھا کوئی کسی کے علم کی تعریف کرے تو علم دیا کس نے؟ اللہ ہی نے دیا۔ خوبصورتی کی تعریف کرے، خوبصورتی کس نے دی؟ اچھا رزق کی، مالداری کی، سخاوت کی، نمازوں کی، جس کی بھی آپ تعریف دیا کس نے ہم کو؟ اللہ ہی نے دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اربوں خربوں انسانوں کی تعریف یہ اربوں خربوں تعریف ہے اللہ۔ اسی لیے لو کان البحر مدادا لکلمات، یہ شیخ نے وہاں پڑھا تھا، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی۔ اے انسان تیرے قلم، تیرے درخت اور ساری دنیا کے درخت اور 7 سمندر نہیں، 14 نہیں، 24 بنا لے اور 30 سمندر کو سیاہی بنا لے، سارا ختم ہو جائے گا، اللہ کے حمد ختم کیا۔ یہ جو میں نقل کر رہا ہوں یہ باندھا میں حضرت نے فرمایا تھا، اور میں سبق میں حاضر تھا، حضرت کو لے کر وہاں گیا ہوا تھا۔ یعنی ایسا ایک سما قائم ہوا تھا اس مجلس میں کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک اور شیخ کو روکتے رہے۔ اس وقت ایک خاص حضرت پر ایک تجلی سی ہوئی تھی، ایک ظہور ہوا تھا، اور ایسی باتیں اس پہ القا فرمائی تھی۔ بہرحال سبحان اللہ و بحمدہ یہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے، اس لیے کہ لا الہ میں تمام کی نفی، الا اللہ میں اللہ کا اثبات، سبحان میں تمام عیوب سے پاک، اور وبحمدہ میں ساری صفات کا ثبوت الا اللہ۔ تو یہ کلمہ شریف ہے گویا کہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ وبحمدہ، اور پھر اسی کی تحقیق کر دی سبحان اللہ العظیم، اور صفت جلالیہ، صفت ثبوتیہ اور صفت سلبیہ، ان دونوں کو اس میں لیا ہے۔
جو پوری کتاب التوحید کا خلاصہ ہے، اس لیے کہ ساری صفات یا تو سلبیہ ہے یا ثبوتیہ ہے۔ ثبوتیہ کا معنی اللہ کے لیے تعریف ثابت کرنا، اور سلبیہ کا معنی اللہ کو نقائص سے پاک قرار دینا۔ تمام صفات اس کے اندر داخل ہو گئی۔ گویا کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب التوحید کی پوری صفت کا پوری بحث کو اس آخری جملے کے اندر داخل کر دیا۔ شیخ کہتے تھے ماہر مقرر اسی کو کہتے ہیں جو 1 گھنٹے کی تقریر کو 2 لفظوں میں اخیر میں بیان کر دیں۔ فرمایا کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، وہ مقرر نہیں ہوتا ہے۔ تو کتاب التوحید کو مکمل ان 2 جملوں کے اندر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کر دیا۔ اسی حدیث شریف پر آپ نے اس لیے ختم فرمایا کہ آپ تو اصل ختم کرنا چاہتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ استغفرک، لیکن وہ حدیث آپ کی شرط پر آپ نے اس حدیث شریف سے اختتام فرما کر استغفار ہی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ پاک تیری ذات ہے اللہ، میں عیبوں سے پاک نہیں ہو سکتا، میں عیبوں سے بھرا ہوا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کتاب کے لکھنے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہے، اللہ تو اسے معاف فرما۔ وَبِحَمْدِهِ ساری تعریف اللہ تیری ہی ہے، دنیا کے انسانوں کی تعریف حقیقت میں تیری ہے تعریف۔ باقی جہاں تک ربط ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات سے شروع فرمایا، وَنَزَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ پر، اور اشارہ کیا نیت صحیحہ پر وزن ہوگا، نیت صحیح نہیں تو وزن۔ حدیث اور متن کا ربط یہ ہے کہ وہاں استاد محترم حمیدی ہے اور یہاں استاد محترم احمد ہے، دونوں کا مادہ حمد ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی اس پوری کتاب کو نیت محمودہ کے ساتھ لکھی ہے۔ اے پڑھنے پڑھانے والوں، تم بھی نیت محمودہ سے چلو گے، اللہ تمہیں دار الحمد میں داخل کرے گا، جہاں تمہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہا جائے گا۔ تیسرا ایمان سے شروع فرمایا اور ایمانیات کے اہم مسئلے توحید کے اوپر ختم فرمایا کہ اللہ کو ذات و صفات میں یکتا ماننا، یہ توحید کی تعلیم ہے، اللہ کو ذات و صفات میں یکتا ماننا۔ چوتھا پہلی حدیث راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آخری حدیث میں راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، دونوں مہاجر ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ہجرت کے بغیر علم نہیں ملتا، انسان کو ہجرت کرنی ہوگی، اپنے گھر چھوڑنے ہوں گے، تکالیف برداشت کرنی ہوگی، تب جا کر علم ملتا ہے، ورنہ اس کے بغیر علم نہیں ملا کرتا۔ اللہ جل شان ہو امن وال ہم تمام کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کے بنو گے تو تذکرے قیامت تک رہیں گے۔ حیات الصحابہ میں عجیب و غریب ایک بات لکھی، غزوہ احزاب کے موقع پر مشرقی ہوا نے عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے لکھی، جلد 40 میں دیکھ لینا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا چلی تھی، یہ تو حدیث تم نے پڑھی نا مغازی میں۔ مشرقی ہوا نے شمالی ہوا سے یوں کہا کہ چلو ہم نبی کی مدد کے لیے ابھی رات میں چلنا شروع کریں، یعنی خوب چلے ہم رات میں تاکہ دشمنوں پر خوب ٹھنڈ بڑھ جائے، ان کے چراغ اور ان کی آگ بجھ جائے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم معاون بن جائے۔ تو شمالی ہوا نے جواب دیا کہ پاک دامن عورت رات میں نہیں چلا کرتی، لا تمشی المرأة، اس طرح کے الفاظ ہے کہ پاک دامن عورت رات میں نہیں چلتی، مطلب میں رات میں نہیں چلوں گی۔ تو صرف مشرقی ہوا چلی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زبان پر مشرقی ہوا کا تذکرہ آیا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی، قوم عاد کو دبوری ہوا سے ہلاک کیا، اللہ الٹی ہوا سے، پچھوا ہوا سے، اور سبا سے اللہ نے میری مدد فرمائی، یعنی مشرقی ہوا سے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جس ہوا نے مدد کی نبی کی، اس کا تذکرہ کلام رسول سے ہو کر قیامت تک باقی رہا، تو جس کی زندگی نبی کی زندگی پر ہوگی اس کا تذکرہ الی یوم القیامہ رہے گا۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ بھائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر اپنے آپ کو لائیں۔ دیانند سرسوتی ایک مرتبہ کہنے لگا حضرت نانوتوی سے کہ کاشی افضل ہے کعبہ کے مقابلے میں، اور قاتل نبی نے کہا ہے۔ حضرت ایک دم تعجب میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مناظرات جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے، حضرت ایک دم تعجب میں کہ یہ کہاں حدیث میں کاشی کا تذکرہ آ گیا، کس روایت میں آ گیا؟ تو اس نے حدیث پیش کی بخاری کی، تو بخاری کا لفظ اس کو بولتے نہیں آتا، تو اس نے کہا بوخاری۔ تو بوخاری میں یہ لکھا ہے کہ مشرقی ہوا سے مدد کی، تو ہندوستان مشرق میں ہے اور کعبہ مغرب میں ہے، تو جو ہوا مشرق سے چل رہی ہے اس کی تعریف کرنا تیرے پیغمبر کی زبان سے، یہ کاشی جی کی تو تعریف ہو گئی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا علموں کے دو لفظ نے بدنام کر دیا، ورنہ دنیا جانتی بھی نہیں کہ قاسم کون ہوتا ہے، اتنے چھپ کر گئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کس بنیاد پر تو یہ کہہ رہا؟ کہ مشرق سے جب ہوا چلتی ہے تو تیرا نبی کہتا ہے کہ وہ خوشگوار ہوتی ہے، بعد سبب روک روک کے تجھا روزے کے مکی سے یہ کہنا بڑی خوشگوار، اور دوری ہوا اڑتی ہوا جو ہوتی ہے وہ تو سب کو ہلاک کر دیتی ہے۔ تمہارا نبی کہہ رہا ہے کہ قوم عاد کو اس سے ہلاک کر دیا۔ تو کعبہ سے چلنے والی ہوا جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے، خراب ہے، یہ ہوا اچھی ہے، اس سے ثابت کیا اس نے۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ اصل میں مشرق کی طرف سے، کاشی کی طرف سے جو ہوا چلتی ہے وہ اس لیے خوشگوار ہو جاتی ہے کہ وہ کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے وہ قدے سے نکل کر تیرے گھر کی طرف بھیج رہا ہے۔ آپ فرمایا کہ وہ ہوا بڑی خطرناک اس لیے بن جاتی ہے کہ اللہ تیرے گھر سے نکال کر وہ قدے کی طرف کہاں بھیج رہا ہے، تو پھر وہ جس کو آتی ہے لپیٹ میں لیتی چلی جاتی ہے۔ یہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے جملے پر یہ بات آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ نمازوں کی پابندی کرو، حالات موجودہ دور کے جو ہیں سوائے اللہ کو راضی کرنے کے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس، یہ بات خوب یاد رکھیں۔ اللہ کی رضا کے بغیر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ کی رضا اترے گی تو انشاءاللہ اللہ کی مدد اس طرح ہوگی کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ نمازیں پڑھو، 2-4 رکعت تہجد پڑھو، اللہ سے مانگو۔ دیکھو یہ تہجد جو ہے یہ تو فرض سے بھی پہلے آ گئی تھی، بالکل شروع میں تہجد تو آئی ہے، اور مدثر نازل فرمائی اور فوراً مزمل آئی۔ معلوم ہوتا ہے اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ دعوت و تبلیغ کے لیے رات کی نماز کی بہت ضرورت ہے۔ مدثر میں کہا گیا کہ اٹھیے اور ڈرائیے، قم فانذر وربک فکبر، اور فوراً فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او معلوم ہوتا ہے کہ ہماری دعوت و تبلیغ میں چاہے وہ دعوت و تبلیغ باہر کی ہو یا یہ مدرسے کی، ان تمام دعوت و تبلیغ میں معین اگر کوئی چیز ہے تو تہجد کی نماز ہے، یہ خاص ربط ہے۔ تو تمام لوگوں کو چاہیے 2-4 رکعت پڑھے، اللہ سے روئے، اللہ سے معافی مانگے۔ یہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بہت نجات عطا فرمائے۔ ہماری آبرو و عزت و ایمان کی، خصوصاً ہمارے مدارس کی، مکاتب کی، ہمارے مرکزوں کی، ہماری مسجدوں کی، اللہ علماء کی، صلحاء کی، دعوت و تبلیغ کی اللہ پوری حفاظت فرمائے۔ یہ ٹمٹماتے چراغ ہیں، اگر یہ بھی بجھ گئے تو پھر یاد رکھو تہجد تو بہت دور کی بات، فرض پڑھنا بھی مشکل ہو جائے۔ یہ مسئلہ یاد ہے۔ اس لیے صرف اپنی ہی فکروں میں، اپنے پیٹ کی فکروں میں، اپنے کاروبار کی فکروں میں نہ رہو، دین کی فکر میں رہو۔ اس لیے کہ جو اللہ کے دین کی فکر کرے گا اللہ اس کی فکر فرمائے گا، پھر اس کا کاروبار بھی اللہ آباد رکھے گا، اس کے کھیتوں کو بھی اللہ آباد رکھے گا، اللہ اس کی فیملی کو بھی آباد رکھے گا۔ اس لیے اللہ کے دین کی فکر کرو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ان چیزوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے، صرف میسیجز پڑھ لینے سے
یا نیوز پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ جو آج کل فضا بنی ہے، یا یہ ہو رہا ہے وہاں یہ ہو رہا ہے، صرف تبصروں پر تبصرے کرتے جا رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ پورے آسمان کو تیر بنا کر مصیبتوں کو پورے آسمان کو کمان بنا کر مصیبتوں کو تیر بنا دے تو بچنے کی شکل کیا ہوگی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیر چلانے والے کے پڑوس میں چلے جاؤ، حفاظت ہو جائے گی. اللہ کے پاس چلے جاؤ، اس کی گود میں چلے جاؤ، اور اس کی گود میں پہنچتے ہیں نماز کے ذریعے سے. حضرت معراج میں تشریف لے گئے تو روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام سے فرمایا کف یا محمد ان اللہ تبارک و تعالی یصلی، محمد ٹھہرو بھی، تمہارا اللہ نماز پڑھ رہا ہے. اللہ کی نماز اللہ کی شان کے مطابق. اس کی ایک تعبیر ہمارے حضرت نے بھی کی تھی کہ اللہ کی نماز کا مسئلہ کیا ہے، وہ ابھی وقت نہیں ہے ورنہ وہ تفصیلی بحث. لیکن فرمایا کف یا محمد ٹھہرو، تمہارا رب نماز پڑھ رہا ہے. نماز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق کوئی عمل. تو صلاۃ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. بھلا اتنا بڑا عمل ہم کریں گے. اسی لیے مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کا قول قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد الطالبین میں نقل فرمایا کہ نبی کو رویت معراج میں ہوئی اور ہم کو نماز سے رویت ہو رہی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ نمازی رویت اور نبی کی رویت قریب قریب ہے. جو اللہ کے نبی کو معراج میں رویت ہوئی، ہم نماز پڑھیں گے تو ہم کو بھی گویا اللہ کی رویت ہو رہی. فرمائے یہ رویت کا درجہ ہے. اور جو اللہ کو دیکھے گا اللہ اپنے قریب نہیں کرے گا. ہم جب نماز میں کھڑے ہوں گے، روئیں گے اور گر گرائیں گے، مانگیں گے، تڑپیں گے، تو کیا وہ ہمیں عطا نہیں؟ یقیناً عطا کرے گا، یقیناً عطا کرے گا. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے نمازوں سے اپنے اللہ کو راضی کریں. ہم بہت دور ہو چکے ہیں اور خرچ کم کریں. یہ شادیوں میں جو اس وقت خرچ ہو رہے ہیں، ابھی ایک شادی ہوئی قریباً ایک پلیٹ 6,000 روپے کی تھی. یعنی ایک آدمی کا کھانا 6,000 روپے کا تھا اور انہوں نے 4,500 آدمیوں کو دعوت دی تھی. اب حساب کر لیں کتنا پیسہ ضائع ہوا، کتنا برباد ہوا. اچھا انسان جو ہے وہ اتنا کھاتا نہیں، تو 6,000 میں سے 500 کا کھایا، 5,500 ضائع ہو گئے. یہ گاربیج گئے، ڈسٹ بین میں گئے، کچرا پیٹی میں گئے. کیا فائدہ؟ ان پیسوں کو بچاؤ. اپنے بچوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے اپنا اسکول کا نظام قائم کرو، جس میں صرف مسلم طرز پتہ ہونا کافی نہیں، اسلامی نظام چاہیے. اس کا اسلامی نظام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یوں کہیں کہ سارا اسلام، مطلب یہ ہے کہ اس میں ایمانیات باقی رہے، ہمارا ایمان باقی رہنا چاہیے. سب کچھ جا سکتا ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا. یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے، اور اس کے لیے ہمیں پیسے بچانے پڑے گے. اپنے اسکولوں کا نظام قائم کرنا پڑے گا جس کے اندر ہم عقائد کی حفاظت کے طریق اپنائیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی پوری حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت سے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، یہ متوقع تھے اللہ تعالیٰ سب کے حاجات و ضروریات کو پورے فرمائیں. ہمارے مدرسے کے حاجی ابراہیم صاحب بھی تشریف لائے ہیں، بیچارے علیم رہتے ہیں، بیمار رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عافیت عطا فرمائے. ہمارے حاجی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، وہ بھی بیچارے اپنے اہلیہ محترمہ کے انتقال کے بعد ٹوٹ چکے ہیں. بہرحال بیماری بڑھاپا یہ اپنی جگہ مسلم ہے. حضرت مدنی نور اللہ مرتضی سے کسی نے پوچھا حضرت طبیعت کیسی؟ کانپور میں. حضرت نے فرمایا 70 کے بعد نہ پوچھو طبیعت کیسی ہے، اس لیے کہ کوئی بیماری نہ ہو، بڑھاپا بیماری ہے. تو بہرحال اور بھی بہت سارے لوگ بیچارے ہیں، ضعیف ہیں. ہمارے حضرت محتمیم صاحب ابراہیم صاحب کا برکات ہوں، بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے دائمہ مستمر عطا فرمائے، عافیت صحت عطا فرمائے. بڑی خدمت کی ہے مدرسے کی، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمارے مولانا موسیٰ دیسائی صاحب کے سر سے تشریف لائے، وہ بھی بیچارے علیم چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے، عافیت دے، صحت دے. اور جتنے بیچارے بیمار ہیں
ہمیں چاہیے کہ ہم سبھی کے لیے دعا. حدیث شریف میں آپ نے بخاری میں روایت پڑھی کہ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ارحم علی وعلی محمد ولا ترحم معنا احدا. دیہاتی صحابی تھے بیچارے. دیہاتی تو آداب سے ناواقف ہوتے ہیں, صحیح ہوتے ہیں دیہاتی لوگ. تو میں نے غالباً سبق سنایا تھا کہ میں وریت ہی گیا تھا بیان. تو ہمارے سوسا مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ کی چچا تھے, گورابا سے مشہور تھے, گورابا لوگ بولتے تھے. تو کسی جگہ ہم چائے پینے بیٹھے بیان کے بعد, تو انہوں نے بیڑی نکالی. مجھے کامل صاحب پیو. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ آج ایک مقدس کتاب ختم ہوئی ہے اور ہمارے اکابر کا اصول رہا ہے, ان کا بیان اور ان کا تجربہ رہا ہے کہ اس دعا اختتام پر تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اللہ اس کتاب کے اختتام پر تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اللہ ہم بھی آج بھکاری بن کر کے تیرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. کل بھی بھکاری تھے, آج بھی ہیں, اور موت تک بلکہ قیامت میں بھی ہم تیرے در کے بھکاری رہیں گے. یہ حیات تیری طرف سے ہے, یہ زندگی تیری طرف سے ہے. اے اللہ یہ زبان اور آنکھیں تیری طرف سے ہیں, یہ دل اور دماغ تیری طرف سے ہے, یہ دسترخوان کا کھانا تیری طرف سے ہے. اے اللہ یہ بیوی اور بچے تیری طرف سے ہیں. اے اللہ یہ اچھے لباس تیری طرف سے ہیں, یہ مکان اور سر چھپانا تیری طرف سے ہے, یہ زمین پہ چلنا اور زمین کا نہ فتنا تیری طرف سے ہے, گناہوں کے باوجود قبروں کا نہ اتارنا تیری طرف سے ہے. اے اللہ آسمان کا نہ گرنا, یہ سب کچھ تیری طرف سے ہے, یہ ساری نعمتیں تیری ہے. اے اللہ پیدائش سے لے کر موت تک اور موت سے لے کر قیامت تک ہم بھکاری ہیں, ہم مسکین ہیں, ہم فقیر ہیں, ہم بے بس و بے کس ہیں. ہم تیرے دروازے کے ہمیشہ سے بھکاری رہے ہیں. اپنے نافرمانوں کو معاف فرما دے, اپنے نافرمانوں کو معاف فرما دے, اپنے نافرمانوں کو معاف فرما دے, اپنے ناشکروں کو معاف فرما دے, اپنے ناشکروں کو معاف فرما دے. تیری نعمت, تیرے نبی کو نعمت ملنے پر وہ لمبی رات میں نمازیں پڑھتا تھا, اور ہمارے پاس نعمتیں آئی ہم اترانے لگ گئے, ہم غرور کرنے لگ گئے, ہم تکبر کرنے لگ گئے, ہم نافرمانی کرنے لگ گئے. اللہ اپنے ناشکروں کو معاف فرما دے, ہمیں عبادت کا ذوق عطا فرما, سجدوں کا سرور عطا فرما, تلاوت قرآن کا مزہ عطا فرما, آپ سے ہونے کا یقین نصیب فرما, آپ سے ہونے کا یقین نصیب فرما. اے اللہ ہمیں تائبین میں سے بنا, ہمیں عابدین میں سے بنا, ہمیں مصلیین میں سے بنا, ہمیں محبوبین میں سے بنا. اے اللہ
یقیناً تو بہت بندوں سے پیار کرتا ہے، ہمیں بھی شریک فرما لے اللہ، ہمیں بھی شریک فرما لے۔ وَحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي صَلَاحًا۔ اے اللہ تو ہماری طرف نگاہ کرم فرما دے، نگاہ عنایت فرما دے۔ اے اللہ تو نے فضیل بن عیاض پر نظر کر دی، وہ تابوت چھوڑ کر تیرا ولی بن گیا تھا۔ اے اللہ مالک بن دینار پر نظر کر لی، اے اللہ وہ شرابی اور کبابی چھوڑ کر کے اللہ وہ تیرا نیک بندہ بن گیا تھا۔ ہم مجرموں پر بھی ایک نگاہ کرم فرما لے، ہمیں اپنے محبوبوں میں سے بنا دے، ہمیں اپنے محبوبوں میں سے بنا دے، ہمیں اپنے محبوبوں میں سے بنا دے۔ اپنی عنایتوں سے مالا مال فرما، اپنے کرم سے مالا مال فرما، ہماری راتوں کو معاف فرما، ہمارے دنوں کو معاف فرما، ہماری جلوت و خلوت کو معاف فرما، ہمارے صغائر اور کبائر کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم پیارے لفظ اللہ سے تجھے پکار رہے ہیں، اللہ تیرا پیارا نام ہے، اللہ تیرا پیارا نام ہے۔ اے اللہ جب کوئی بچہ ماں کو ماں کہہ کر پکارتا ہے، ماں اپنی آگوش میں لے لیتی ہے۔ اللہ ہم تجھے بھی بڑے پیار سے پکار رہے ہیں، آپ اپنی رحمت کی آگوش میں لے لیجئے، اپنی رحمت کی آگوش میں لے لیجئے۔ اے اللہ دنیا دشمن بنی ہوئی ہے، ہمیں کوئی کندھا نہیں ہے اس کندھے پر اپنا سر رکھ کر اپنے دکھڑے سنائے۔ ہمارے دکھڑوں کو سننے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے تیری ذات کے۔ اے اللہ ہم اپنے دکھڑے تجھی کو سناتے ہیں، دنیا کے حالات کو امن سے مبدل فرما دے، خوشگواری سے مبدل فرما دے، کالے قانون سے حفاظت فرما دے، مسلمانوں کی آبرو عزت کی حفاظت فرما دے، بہو بیٹیوں کی حفاظت فرما دے، جائیداد و مکان کی حفاظت فرما دے، مدارس و مکاتب کی حفاظت فرما دے، خانقاہوں و مراکز کی حفاظت فرما دے، علماء و صلحاء کی حفاظت فرما لے، دین کے داعیوں کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ جتنے کام تجھے ہونے پیارے ہیں، اے اللہ ان تمام کاموں کی حفاظت فرما لے۔ ہم کس کو سنائیں، ہماری کون حفاظت کرے گا؟ اللہ ہم تجھی سے کہہ رہے ہیں، ہم تجھی سے کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ یہ پھونک نہیں بلکہ پانی ڈال کر کے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میرے مالک اگر یہ تمتمات چراغ، اگر یہ تمتمات چراغ اور یہ مدارس اور یہ دعوت اگر بوجھ گئی تو اس زمین پر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ ان مدرسوں کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اس کے بجھنے سے حفاظت فرما، اس کو اللہ رات دن ترقیوں سے مالا مال فرما، اللہ رات دن ترقیوں سے مالا مال فرما، رات دن ترقیوں سے مالا مال فرما۔ اللہ جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بے مکان ہے مکان عطا فرما، بھوکوں کو کھانا نصیب فرما، پیاسوں کو پانی عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ پریشان حال ہے، ان تک کھانا نہیں پہنچ رہا ہے، اے خبیر کو پہنچانے والے مولا ان کو بھی تو پہنچا دے، ان تک دوائیں نہیں پہنچ رہی ہے میرے مالک۔ اے اللہ تو وہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، علی کی آنکھیں اچھی ہو گئی، صحابی کے پاؤں درست ہو گئے۔ اے اللہ تو بلا دوا کے بھی تو ان کو شفا دے سکتا ہے۔ اللہ ان سب کو شفا عطا فرما، ان کو عافیت عطا فرما، ان کو صحت عطا فرما، ان کے مکانوں کی اللہ دوبارہ آبادی فرما۔ اے اللہ ان کے معصوم بچوں کی شہادت کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرما، عافیت و صحت عطا فرما، تندرستی و توانائی عطا فرما۔ اللہ مہلک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، کینسر سے حفاظت فرما، برین ہیمریج سے حفاظت فرما، فالج سے حفاظت فرما، لکوے سے حفاظت فرما، محتاج بننے والی اللہ بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جتنے مرحوم ہو چکے ہیں مومنین و مومنات ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات بلند فرما، اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہماری نسلوں میں دین کو جاری و ساری فرما۔ اے اللہ بگڑنے سے پھسلنے سے ضلالت سے گمراہیوں سے غلط راستوں سے غلط صحبتوں سے ہماری نسلوں کی تا قیام قیامت پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ کی مغفرت
مغفرت فرما اللہ جو کچھ ہے وہ والدین کی دعائیں ہیں اور مشائخ کی دعا اور توجہات ہے اے الہ العالمین ان سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما اللہ ان سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما سب کی حاجات کو پورے فرما سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما اے الہ العالمین ان طلباء کو قبول فرما اے اللہ ان کے علم کو قبول فرما اللہ ان کو مقبول بنا لے ان کو قابلیت اور قبولیت عطا فرما اے اللہ یہ جہاں جہاں ان کی نصرت و مدد فرما ان کے علم میں برکتیں عطا فرما اللہ بہت سارے بچے بہت سارے مدارس سے اللہ عالم بن کر کے جا رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما ان کے علوم میں برکت عطا فرما ان کے سائے و امت کے لیے تعدیر قائم فرما ہم سب کو اخلاص عطا فرما ریاکاری سے حفاظت فرما شہرت سے حفاظت فرما دکھلاوے سے حفاظت فرما اے اللہ ہمارے مدرسے کو خصوصاً اور جمیع مدارس کو عموماً دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما داخلی اور خارجی فتنوں سے حفاظت فرما اے اللہ جو لوگ اس مدرسے کے معاون ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرما بہترین بدلہ عطا فرما اے اللہ جنہوں نے محبت کی نظر سے دیکھا ان کو بھی اجر عظیم عطا فرما جنہوں نے اللہ شوق سے اس مدرسے کو دیکھا اے اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرما جب تک جلائیں اللہ آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا اور جب اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ فرمانا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تو نماز میں ہمیں موت عطا کرے ہم چاہتے ہیں سجدوں میں موت عطا کرے ہم چاہتے ہیں تلاوت قرآن پر موت عطا کرے ہم چاہتے ہیں حدیث پڑھتے پڑھاتے موت آ جائے کہ اللہ تیری رضا پر موت آ جائے ایتھا النفس المطمئنہ کا اللہ تو ہمیں مصداق بنا دے اللہ یا ایتھا النفس المطمئنہ کا تو ہمیں مصداق بنا دے اے اللہ ہم کتوں کی طرح مرنا نہیں چاہتے ہم بلوں کی طرح مرنا نہیں چاہتے ہم بے عزتی کی موت مرنا نہیں چاہتے ہم مستراح بن کر مرنا نہیں چاہتے ہم مستراح بن کر مرنا نہیں چاہتے ہم مستریح بن کر مرنا چاہتے ہیں اللہ تیرے فرمود محبت کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں تیری توجہ کرم کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں اے اللہ کے ساتھ ہم مرنا نہیں چاہتے ہیں الہ العالمین جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما یہ مجمع صرف اور صرف تجھ سے مانگنے آیا ہے تیرے نبی کی برکتیں لینے آیا ہے تیرے قرآن کی برکتیں لینے آیا ہے اللہ ان کا آنا قبول فرما اللہ ان کا آنا قبول فرما ان کا آنا قبول فرما سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما سب کے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ جنہوں نے دعاؤں کا کہا لکھا متوقع ہیں سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما سب کے حاجات کو پوری فرما اے اللہ بہت سارے لوگ جو دعاؤں کا کہتے ہیں وہ حقیقت میں ہم کو نہیں کہتے وہ تو اللہ تجھ سے کہہ رہے ہیں تو ان سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دے جو مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما نہیں مانگا اپنے فضل سے عطا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ ان کے آنسوؤں کے ساتھ اللہ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما لے آمین یا رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین